کیا کرتے ہیں کہ مالک ان کو موقع دے سمجھنے کی توفیق۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم بھی ہماری گالیاں بھی سنتے ہو، چوٹے بھی کھاتے ہو، اور اس کے بعد بھی صبر کے ساتھ جمے رہتے ہو۔ اگر کوئی مقصد خاص تمہارا اپنا نہ ہوتا تو یہ بات کون کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم سمجھ گئے کہ تم کچھ نہیں ہو، خالص جھوٹ اور فریب کر ایک جال تم بچھا رہے ہو تاکہ ہمارے سروں کے اوپر قابض ہو جاؤ اور تم کو اس دنیا کی بڑائی حاصل ہو جائے گی تمہارا۔ میں آج یہی بات، اور کوئی دلیل تو نہیں ہے اس دلال کے سامنے جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتارے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہے ہیں، وہی بات کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کمائی کے لیے کبھی بازار میں جاتے ہیں، کبھی بھوک اور پیاس ان کو ستاتی ہے، ان کی بھی تو اولادیں ہیں، بات بچے ہیں۔ ورنہ یہی جواب ہمارے نبی دے رہے ہیں، وہی جواب دیا تم اللہ کے دین بندو، یہاں بالکل اس بات اقرار کرتے ہیں جب اللہ کے بندے اور بشر ہے، بس عام بشر میں اور ہم لوگوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو وحی سے نوازا ہے، اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارے بشریت سے ہم الگ نہیں ہے۔ فرمایا آخر کار قوم نے ان سے وہی بات کہہ دی جو اس وقت ہمارے آخری رسول سے قوم تک چلے، وَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، کہ اگر اب تم نے اس طرح سے رسول وصال کا دعویٰ کر کے اور قوم کے دین کو عیب لگایا اور بڑوں بزرگوں کی توہین کی، ہمارے درباروں کے گستاخ بنے، تو اس کے بعد ہم تم سے کہہ دیتے ہیں کہ اب انتہا ہو گئی ہے ہماری برداشت کی، ہم تم کو پتھر مار مار کر ماریں۔ اور مارنے سے پہلے عذاب علیم کے شکنجے میں تم کو کسے، صرف مارنا نہیں ہے کہ ختم ہو گئے۔ فرمایا یہی حال اس دعوت کا ہوتا ہے، یہ دعوت حق ہے، خیر خواہی کی وہ دعوت جس کو بدخواہی کی پکار سمجھا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے کہنے کے بعد بالکل ارادہ کر لیا کہ اب ان کی جان بخشی نہیں ہونا چاہیے، یہ قوم کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، ہماری الوہیت اور خدائی اور حاکمیت اور ہماری دنیا کو یہ لگتا ہے۔ بس اب یہ انتہا ہے، ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سے شہر کے اندر پھیل گئی کہ وہ تین جو دیوانے تھے، اور آج اب قوم کے لوگ یہ سردار ہیں، اب اس کی جان ان کی جان نہ بچے گی، اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ قصہ پاک کر دے دن رات کی آوازیں ہیں ان کے دل کے اوپر انگارے لگا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مومن ہو گیا تھا جو ایمان لے آیا تھا، اب اس نے جب سنا بجار میں اکثر امیت ہی رکھ لی ہے، سنا جانتا تھا کہ کیا حالت ہونے والی ہے، کیا ہوگا، لیکن ایمان چونکہ دل کے اندر پوری طرح سے اتر گیا تھا، اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ ایمان کی حمایت میں اس حال کے اندر بھی اگر کوئی ایماندار ان اللہ کے بندوں کی تصدیق اور تائید اور نصرت کے لیے نہ بڑھا تو اس کا ایمان نہیں ہے، بدوغل ایمان کا مالک ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد اس کی خیر نہیں۔ اس کو کہیں دور حکومت کا بڑے شہر کے کئی کنارے اس کو افسر بنی یہ صاحب اس نے سنا ہے، اور پھر اس کے بعد حمایت حق میں وہ دوڑتا ہوا اس طرف پہنچا ہے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ اب
یہ شہید کرنے پر تم دور ہی سے قریب پودے کا مجمع لگا ہوا ہے اور قیمت ہو رہا ہے، شور و شر ہو رہا ہوگا کہ دوری سے پکارتا ہے کہ کون کے لوگ ہیں۔ کچھ غور کرو کہ آخر تم کس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، کہ کس کی پیروی کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے، کس کی بات ماننے کے لیے، اور تم انکاری ہو۔ ان کبھی المرسلین، ان کی بات بالکل سچی ہے، تمہاری ارادات کی سختیاں برداشت کرتے ہیں، گالیاں سہتے ہیں، اور کس استقلال اور تحمل کے ساتھ تمہاری خدمت کرنے کے لیے وہ بات کہتے ہیں جو تم کو دنیا اور آخرت دونوں میں شاد کام کر سکتی ہے۔ ان کی پیروی کرو میرے بزرگوں، سردار عام طور سے ہوتے ہیں، اور ان کے خروج کے دیکھو، مالا یہ سب اجرا، اس ساری تمہاری خدمت کے سلسلے میں کبھی ایک قومی تم سے طلب کی، اور ان کی زندگی دیکھو کیسی ہدایت یافتہ ہے، ان کی صبح و شام دیکھو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا جو بندگی کا رشتہ ہے اس پہ نکال۔ یہ کہنے کے بعد ان کو تھمے شہید کرنے کو تیار تھے، اس نے مجھے موقع دیا اور اس نے کہا مالی ومالی العبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کہ بزرگوں تم ان کی دشمنی کرو لیکن سنو، میں اپنے نفس سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ تینوں یہ بات بتاتے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارا مالک ہے، تو اس سے زیادہ صاف بات اور کیا ہو سکتی ہے، اور اگر میں یہ بات نہ مانوں تو مجھ سے زیادہ بدقسمت آپ ویلیہ ترجعون، پہلے اپنے اوپر کہ جوش میں آ کر کہیں جانے سے باہر ہو کر کہیں آگے نہ بڑھ جائیں، یاد دلا دیا کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی غلامی کی طرف بلا رہے ہیں، تو آخر اس کے اندر ناراضگی کیسی ہے، دشمنیاں کی، اور پھر ڈرا بھی دیا اگر آج اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اور اپنے اقتدار کے نشے کے اندر جھوم رہے ہو، اور تم نے حق اور ناحق کا پاس بالکل الگ کر دیا ہے، کسی بات کا تمہیں خیال نہیں ہے، تو الیہ ترجعون، تم جہاں میں تو جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں، یاد رکھو کہ تم کو بھی پلٹ کر نہیں جانا۔ تو یہ سوچنے کے بعد بتاؤ اس کے اندر ذرہ برابر کوئی خامی ہے؟ یہ تم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک مالک کو جس نے آسمان بلند کیا ہے، زمین بچھائی ہے، تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے کھانے پینے تمہارے نے انتظام کیا ہے، تمہاری بیماری میں شفا دی ہے، تمہاری پریشانی میں تمہارے غم کو دور کیا ہے، ہمدردی اور غمگساری کے لیے تمہارے ہمسائے ہیں، دوست ہیں، عزیز دور مقرر کیے ہیں، مال و دولت دیا ہے، اپنی خواہشیں تم نے پوری کی ہیں۔ اب بتاؤ اس کے علاوہ کسی اور کو جس نے سب کچھ دیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو مالک اور آقا بنا لو؟ وہ بتایا گیا تم نے بنا لیا ہے، بس سوچو کہ کیسی ناانصافی ہے، اور یہ سوچو اگر میں بنا لوں تمہاری طرح سے اور مجھ پر کوئی مصیبت آ جائے تو میرے مالک کے مقابلے میں وہ میرے کیا کام آ سکے؟ اب اس نے دیکھا کہ اب پہلے ان کی طرف یہ نگاہیں تھی، اب میری طرف مڑ گئی ہے،
اب قوم کا غصہ اب میرے اوپر ہے، اب میری زندگی کی آخری لمحات ہیں، تو مالک اس انداز سے قرآن میں بیان فرماتا جب اس نے دیکھ لیا بات میرے اوپر چیخ پڑا کہ اس سے پہلے کہ مجھے موقع نہ ملے میں اعلان کر جاؤں انی آمنت فاسمعون، جہاں کر ہوا ہے یہ سنتے جاؤ کہ تم نہ مانو تو مجھے شہید کر ڈالو، ان تینوں رسولوں کے دشمن بن کر ان کی جان کے پیچھے پڑ جاؤ، لیکن بات ایک ہی حقیقی ہے، انی آمنت میں بھی ایمان لے آیا ہوں اپنے رب کے اوپر، میں نے توحید کو مان لیا ہے، میں شرک کا دشمن ہوں، میں قوم کی ریت پر نہ چلوں گا، باپ دادا کے دین کو قبول نہ کروں گا، مجھے سے پہلے فاسمعون، کان کھول کر سن لو جو چاہے کر لو، فرمایا بس تم نے بات کیا، اسے شہید کر دیا، اور اس کا انجام کیا ہوا دیرت الجنہ، جیسے ہی شہید کیا اور اللہ نے سنا دیا کہ جنت میں داخل، اسی لیے بخاری لائے ہیں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، جو قرآن کی شہداء کے لیے آیت ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں پیر مونا والے جو تبلیغ کے لیے گئے تھے اور ان کو شہید کر ڈالا گیا، تو اس کے معنی ہے جیسے وہ فوراً جنت میں پہنچ گئے، جو بنو احد والے تھے ویسے یہ بھی ان کے لیے بھی، اور سورہ یاسین کی یہ آیت گواہ ہے تیرت ہوئی کرنا کہ مالک کی طرف سے خوشخبری سنا دی گئی، جنت میں اسی وقت داخل ہوا جنت الفردوس میں، جو مسلم کی حدیثیں آئی ہیں اور قرآن کا اور وہاں پہنچا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، نبی صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی میں مرنے تک وہ برابر حق کا داعی، اپنی قوم کا خیر خواہ اور انسانیت کا سب سے بڑا درد رکھنے والا اپنی قوم کے اندر تھا پیغمبروں کے بعد، اس وقت بھی اس کا یہ حال ہے، قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی، جو ہوش میں آ جائے اور دعوت حق کو مان کر پیغمبروں کے ساتھ یہ سلوک فرمایا کہ جو دنیا میں جب تک زندہ رہا کیسا خیر خواہ تھا، اور جب شہید ہو گئے جنت الفردوس میں پہنچا تب بھی کہ کاش میری قوم کو یہ خبر ہو کہ کس وجہ سے مالک نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے تکریم اور عزت کے مقام کی بادشاہی وہاں پہنچنے کے بعد بھی اللہ کے بندے کی زبان سے یہی بات، پھر مالک فرماتا ہے یہ ہے جواب ہوتی حالات یہ ہے، ہر سب کفر شرک کا زور ہے پھیلاؤ، ایسے میں اگر ایمان کی توفیق مل گئی ہے اور تم اس باطل ماحول کو کفر شرک کو دیکھ کر پھر اپنی جان بچاتے ہوئے گھومتے ہو، اپنے بال بچوں کی اس دنیا بنانے کے لیے زبان تم نے بند کر لی ہے، بس یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ہم نے مان لیا اور اس کے بعد کسی کو کان خبر نہ ہونے دے ورنہ ہماری دنیا کی خیر نہیں ہے، تو فرمایا اس کو اگر سمجھتے ہو تو یہ ایمانداری نہیں، یہ نفاق ہے، اور مالک سے نفاق چھپانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ مالک وہ ہے، یہ سمجھ لو کہ وہ حائل ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، اس سے کوئی بات چھپانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اگر ایماندار ہو تو جس راہ پر آج تم جا رہے ہو دن رات تمہارے ایسے ہے کہ ایک چاند چین کا لمحہ میسر نہیں آتا، پوری قوم نے تم کو دبا مارا ہے کیا، لیکن سانس کی آخری آمد و رفت اگر تمہارے ارادے اور عذاب میں کوئی کمزوری ہوئی تو سارے پرانے تمہارے
اس وقت جب ہر طرف کفر و شرک کا راج ہو، اس زمانے میں بات یہی اٹھانے کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. اور جب یہ بات اٹھائی جائے گی تو اس کے بعد پھر تم جانتے ہو کہ کیا کچھ ہوگا. اور جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے جوان مردوں کے ساتھ یہی ہوا ہے. چند دنوں کی بات ہے، اگر مصیبتیں بھی کٹ جاتی ہیں اور خوشی کا دور بھی گزر جاتا ہے، جو تم نے کل عیش اڑایا ہے وہ آج تمہیں یاد نہیں. جس مصیبت سے تم کو نجات مل گئی ہے اس کا غم بھی اب نہیں. تو کتنے دنوں کی عیش ہے؟ اور اگر اس کو سنبھال کر اپنے ایمان کے ساتھ بدل کرنا ہے تو کر دیکھو. اور اگر یہ ارادے ہیں کہ جان لگائیں گے آگ سے بھاگنا ہے اور اللہ کی رضا کی طلب، اللہ کی جنتوں کی اگر تلاش ہے تمہیں، تو جوابوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے. اور آج جو تم کر رہے ہو بالکل جمے رہو. ارادے میں کمزوری لانے کے بجائے عزائم کو اور مضبوط کرو. اللہ سے توفیق مانگو کہ مالک آزمائش دیتا ہے. آزمائش کی تمنا کرنا یہ انسان بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس بات کا اللہ سے ہر وقت سوال کرنا کہ مالک آزمائش سے بچا. لیکن مالک اگر آزمائش میں ڈالنا تیری مشیت اور تیری رضا ہو تو مالک یہ کرتے رہو. تو ایک دن اگر اللہ کی توفیق سے وہی حال ہو جائے جو یہ صاحب یاسین کا ہوا ہے تو اس کے بعد ابھی چاہے اس کی باہری کا اندازہ نہ لگا پاؤ، لیکن آپ بند ہوتے ہوئے جیسے پہنچو گے اللہ کی جنتوں کے اندر اس وقت سارا محشر تمہارے سامنے ہوگا. اور دوسرے تو قیامت کے فیصلے کے بعد جنت کی نعمتوں کی مجھے ہو رہے ہیں تو اسی وقت سے اس کے مالک بن گئے. تو یہ معاملہ تھا وہ. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہی امت ہے کہ ان سے اگر پوچھو کہ من خلق السماوات والارض، قرآن فرماتا ہے ابو جہل سے پوچھو، ابو لہب سے، ان میں سے کسی ظالم سے پوچھو جو مشرک جمع ہوا ہے اللہ کے راستے کو روک رہا ہے کہ بتاؤ یہ آسمان کس نے بلند کیا اور زمین کس نے بچھائی ہے، تو کہے گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ تو اللہ، یہ ہمارے لات و منات اور ابراہیم علیہ السلام. اور ان سے پوچھو لئن سألتهم من خلقهم، کہ ان کو کس نے وجود بخشا ہے نبی بات کو. اگر یہ پوچھو کہ یہ صبح و شام کھلانے والا تمہاری دانش میں یہ تمہاری منات دیوی ہے یا نائلہ کا یہ کام ہے، تو فرمائے اگر آپ ان سے دریافت میں یدبر الامر، یہ ساری کائنات کا جو کام چل رہا ہے یہ انہوں نے چلایا ہے تمہارے باباؤں درباروں تمہارے ان حضرات نے، تو فرماتے پر مالک فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد کہنے کے نہیں لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے یہ بات ہے. تو فرماتا ہے مالک پڑھنا تو سکون جب تم خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے، مگر ہمارے نبی تم سے یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو جس کا کھاتے ہو اس کے گن کہو، جس کے نمک خار ہو اس کے نمک حلال بن جاؤ. تو بتاؤ اس میں جنگ کیسی، لڑائی کیسی؟ اور آج یہی مسلمان امت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی ہاں اللہ ہے، قرآن بالکل حق، حدیث صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بننا بھی ہے، جنت و جہنم بھی ہے. پھر کہو کہ اس کے بعد کہ تم یہ سب مانتے ہو تو بتاؤ آسمان تمہاری درگاہوں نے، باباؤں نے، حضرات نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آسمان بنایا، زمین بچھائی، تم کو پیدا کیا، تم کو رزق دیا، زندگی موت کے دیتے ہیں، کیا یہ بات نہیں؟ اگر یہ بات دی ہے تو اس کے بعد پھر ان کی پوجا اور پکارے کیسے، ان کی نظمیاز کیوں، ان کے گھروں کا عرس کیوں منتا ہے، ان کا نام اگر آ جائے تو چہرہ چمک اٹھتا ہے اور توحید کا ذکر آ جائے تو تمہارا حال یہ ہوتا ہے
مسلمان نام کی جو امت کہلاتی ہے یہ شرک رگ و پے میں دوڑ رہا ہے اور ان کو کچھ پناہی مراقی حاصل ہے. ان کے مراد ان کے اقتدار والے کسی شرک کے ان ٹھکانوں پر لاکھوں کروڑ روپے لگانے کے بعد ان کی پوجا کرتے ہیں, ان کی سیوا کرتے ہیں. اس کا مالدار مہاجن ہے, کچی قبر کو پکا کر کے بڑا ہوا حضرت اور بابا بنانے کے لیے, سن من کا انتظام کرنے کے لیے, قرض لگانے کے لیے اپنا سرمایہ لگاتا ہے. ایک پیسہ ایک کوڑی اگر کسی جانتے ہوئے کسی غریب کو دینا ہو, چاہے اس کے دل کے اوپر کوئی ناگواری پیدا ہو, لیکن اس کی دنیا اس سے مطلب دنیا اور دے گے تو آج یہ ان کا اور سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا ہے یہ ہے جو اس امت کے پیسوں پر جو عالم بنا ہوا کمائی کر رہا ہے, مسجدوں کے اندر نماز پڑھاتا ہے اس کے پیسے, روزے کے تراویح پڑھاتا ہے اس کے پیسے, کان میں بچے کی آواز دے اس کے پیسے, مردے کی نماز پڑھائے کچھ نہ ملے تو ایک ٹکڑا کپڑے کا لے جائے گا, اس کی ایسی نیت ہے. پھر مرنے کے بعد آج 3 دن کے بعد آج شونی ہے, آج پوجا ہے, اور پھر مدت گزر جاتی ہے, یہ سالانہ لے رہا ہے, 6 ماہی لے رہا ہے, اور ہر جگہ جانتا ہے کہ یہ جو دنیا مل رہی ہے یہ خالص شرک کے ذریعے سے ملتی ہے, اور توحید پر اسے بھی خبر ہے کہ انبیاء کو چین سے کبھی بیٹھنے نہ ملا ہے. اس لیے ایک ہی بات جس کے لیے مالک فرماتا ہے یہ ظالم سب سے زیادہ دنیا ہے, انسانیت کے سب سے زیادہ دشمن, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ اصلی بات ایمان کی چھپا جاتے ہیں, اور ان پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, اور سارے لعنت کرنے والے ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم. یہ ایمان کی بات یہ ظالم چھپا کر شرک کا پرچار کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے جو توحید پر ایمان کی بات کو کس طرح سے کتابوں میں اور آخری کتاب میں کس طرح سے کھول کر بیان کر دیا ہے, اور یہ ظالم سب سے زیادہ اسی بات کو چھپاتے ہیں اسی دنیا کے لیے, اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, دولت کما رہے ہیں, بھلے انکار نہیں ہے, کوٹیاں ان کی بن سکتی ہیں, زیادہ یہ نہیں, لیکن یہ سمجھ لیں کہ ان کا فخر جو ہے یہ جھوٹا فخر ہے. ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ اپنے پیٹ کے اندر جو حرام کی یہ کمائی شرک کا یہ مال و دولت والا یہ حلوہ اور مانا ہے, یہ اپنے پیٹ میں اڈیل رہے ہیں, یہ آگ ہے. اور پھر کبھی اللہ ان پر رحمت کی نگاہ ڈالے گا, کبھی ان کو پاک کر کے جنت میں ڈالے گا. تو یہ مسئلہ ہے آج ہمارے سامنے. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر ایمان کے دعوے دار ہو تو ایمان کی ذمہ داری سمجھو کہ ایمان کی ذمہ داری کیا ہے. بال بچوں کی سیوا کرنا ہے, بھائی اور باپ کی خدمت ہے, اس کا حق اللہ نے اس کے لیے حکم دیا ہے. لیکن مالک نے یہ کہا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے بڑا حق جو ہے وہ تمہارے اپنے مالک کا ہے. یہ نہ ہو کہ اور سب کی باتیں, سب کی سیوا ہو رہی ہے, خدمت ہو رہی ہے, اور مالک کے معاملے میں جو معاملہ آتا ہے وہاں انسان کترا جائے تو یہ اس کا ایمان نہیں ہے. اور آج پرواہ نہ کرے, اور آج دن گزرے گئے, راتیں بیتے گی, لیکن جب میری بارگاہ میں آئے گا اور اس نے ایمان کا حق ادا نہیں کیا ہوگا تب وہ یہ سوچ لے کہ میری پکڑ سے اس کو کون بچائے گا. آج ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے یہی ایک مسئلہ ہے. اللہ نے ایمان کو ہمارے سامنے کھول کر بیان ہونے کا موقع دیا ہے, اور اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم نے اقرار بھی کیا ہے, ہم نے مان بھی لیا ہے. تو آج کائنات کے اندر سے قوم جو کہلاتی ہے, اس سے زیادہ عبادت گزار آج کی کوئی قوم نہیں ہے. نمازیں پڑھنے میں وقت لگتا ہے اس کا, روزے رکھنے میں اس کی چاہے 1% ہو, لیکن بہرحال دنیا کی اور کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں.
یہی حج اور زکات کا معاملہ ہے، اور نیکی کام میں یہ دنیا کے اندر ممتاز ہے، لیکن جس نے ایمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے دنیا میں، آج کوئی مشرک قوم کی ایسی مضبوط نہیں ہے، ہندوؤں کے یہاں بھی کہ 1200 تک ان کے پاس ملا، لیکن اس کے تو ایک ایک گاؤں، ایک ایک شہر، ایک ضلع کے اندر اللہ ہو، یہ امت ایسی ہے کہ اللہ کی آواز، اللہ کی بات ہر جگہ پر آ جاتی ہے۔ اب آپ جب ہمارے سامنے یہ بات ہے اور ہم اللہ کے یہاں جواب دہی کے لیے جانے والے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ مالک کیا ہمارا عذر مقبول ہو اور ان انگاروں سے ہمیں خلاصی مل جائے، تو اس کے لیے وہی کچھ کرنا ہے جو صحابہ کرام کے سامنے آیا، پکارا گیا کہ معاف کر دیں، تمہارے علم میں نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے انتظام کرو، ایمان کا اقرار کرو، ایمان کے اقرار کے بعد ایمان نقشہ پیش کرو، اور اس کے بعد دنیا کو للکارو، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، اور پھر باطل کی ایک ایک رت کو کھول کر سننا چاہیے، اس کی جگہ پر جو حق ہے وہ پیش کرو، اور پھر اس کے بعد قیامتیں ٹوٹیں، طوفان بندے اور آندھیاں چلیں، تو اللہ سے توفیق مانگ کر اپنی جمنے کی کوشش کرو، اور پھر اللہ تمہارا مددگار ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد اگر ایمان پر یہاں تمہاری کھال ادھیڑ دی گئی، تمہارا سر تمہارے خاکدار سر سے الگ کر ڈالا گیا، یا سینے میں کوئی خنجر اور گولی اور دماغ کے اندر کوئی ایسی چیز جو تمہیں کامیابی سے ملا دے، شہید کر دے، تو اس کے بعد پھر ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد ناکامی کا تمہاری زندگی کے اندر گزرنا ہوگا۔ لیکن یہ کام اتنا مشکل ہے، جب کسی اہل کتاب امت کے اندر جب توحید خالص کی بات چلتی ہے، اور جب وہ شرک میں لطفت ہوتے ہیں، اور ان کے علماء دلائل دیتے ہیں شرک کے لیے، قرآن و حدیث دلاتے ہیں، اپنی کتابوں دلاتے ہیں، جیسے کہ اہل کتاب جو بنی اسرائیل ہے، انہوں نے اپنے 3 آخری نبیوں کے ساتھ اسی جرم کے اندر توحید کے ماننے کا انکار ہے، عالم بنے ہوئے ہیں، اور پھر حضرت زکریا کو خود اپنی قربانگاہ میں شہید کرتے ہیں اسی جرم میں کہ ہم کو بے ایمان کہتے ہو اور ایمان کی دعوت دیتے ہو، ہم نے کیا خرابی ہے، ہم کیا توحید کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کیا اہل کتاب جو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے کوئی خرابی ہے؟ اس کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ کو شہید کروا کر ان کا سر منگوایا ہے۔ اس ظالم ہیروت کے پاس کا یہ یہودی بادشاہ ہے، دنیا کے ماتحت، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کیا ہے، ان کی کوشش تو یہی تھی کہ ان کو شہید کر دے یا پھانسی پر چڑھوا دے، اور بات کی ناکام ہو گئی۔ یہی اہل کتاب امت کی اس سے زیادہ کرے گی حق کے ساتھ، اور آپ آہستہ آہستہ بات ہو رہی ہے، اور دیکھتے جائیے کہ اللہ نے اگر سوال کیا ہے، باقی اللہ کی بات کو دبا جائے موقع سے، اور اللہ کے مقابلے میں انسان کا درد سے ڈر جائے، اور ان کے عذاب سے ایسا گھبرائے جیسے اللہ کے عذاب سے کوئی گھبراتا ہے کوئی، تب تو بات آ ہے، تب تو ایمان اور اس کا دعویٰ بھی اپنی جگہ پر، اور دنیا کے اندر ایش و آرام کی ہے ایک حد تک، لیکن اس کے بعد آنکھ بند ہوگی، آنکھ بند ہوگی، اور شور گلس کر دیا جائے گا۔ یہ ایماندار نمازی حاجی اور نقاجی جو ہے اس کا انجام، رات جو دعوت دے رہے روٹی کپڑے اور مکان کی، اور ایمان کے ساتھ یہ ظلم ہے، ایمان کی بات وہ سب سے بڑے دشمن، اور قوم کی اس سے بڑے غدار، اللہ کے اتنے بڑے نمک حرام ناشکری